سلیم صافی صاحب، آپ کہیے گا کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی پیغام جائے گا یہ جو دو فیصلے ہیں ان سے؟ کیونکہ ایف سی سی کے قیام کے اوپر وہ جو پوری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ہم ماضی میں اتنے بار ڈسے جا چکے ہیں چیف جسٹسز کے ہاتھوں، ایک سے توقعات وابستہ کی ہیں، پھر بعد میں وہ کچھ اور ثابت ہو گئے، دوسرے سے توقعات وابستہ کی ہے کہ اب ہم اسی طرح کی کوئی توقع وابستہ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا، اور جو اس کا کام نہیں ہوتا وہ اس کو کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح سہیل وڑائی صاحب نے شروع میں فرمایا کہ جوڈیشری کا اپنا بنیادی کام ہے اور اس کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ وہ انتظامیہ کے اور حکومت کے معاملات کو کرنے میں لگ جائے، ان کو ڈیل کرنے میں لگ جائے۔ مثلاً پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کہ خود جوڈیشری کے لیے سب سے بڑا چیلنج جس کی وجہ سے اعتماد اس پہ نہیں ہے وہ پینڈنسی ہے۔ سپریم کورٹ میں کتنی پینڈنسی ہے، پھر ہائی کورٹس میں کتنی پینڈنسی ہے، پھر ہمارے لوئر کورٹس میں کتنی پینڈنسیز ہے۔ وہ پینڈنسیز اور وہ ایسی بھی نہیں ہے، کوئی قتل کی سے زیادہ تر مقاتلے سے متعلق مقدمات ہیں، تو لوگ ادھر جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ادھر ایک چیف جسٹس آتے ہیں وہ نیسلا ٹاور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں وہ منار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تیسرے آتے ہیں وہ کسی اور کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، مجھے ایک چیز، میں قانون کو تو نہیں سمجھتا لیکن کامن سینس کی بات یہ ہے کہ مثلاً یہاں پہ اسلام آباد میں ایک ٹاور کو بننے کی اجازت دی گئی اور وہ اللیگل ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا مثلاً جو سی ڈی اے کے حکام ہے ان کے علم میں پہلے سے نہیں تھا؟ تو ان کا جو فیصلہ آتا ہے وہ صرف عمارت کو گرانے سے متعلق تو آتا ہے، یا ہوٹل کو بند ریسٹورنٹ کو بند کرنے سے متعلق تو آتا ہے، لیکن اس میں جو ذمہ داران ہوتے ہیں اس کو کرنے والے، ان ذمہ داران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا مسئلہ ہے، تو یہ کتنے سالوں سے یہاں اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی رہی، تو سی ڈی اے والے کہاں سوئے ہوئے تھے، لیکن جو عدالتی فیصلے آتے ہیں اس میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھر یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اگر جن ججز نے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے اور اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے اس طرح کے مثلا نیسلا ٹاور گرانا، وہ صرف ایک ٹاور کا گرانا نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ٹاور بن رہا ہے، میں اگر اس میں فلیٹ لینا چاہتا ہوں تو اس میں جا کے میں ان کے کاغذات تو چیک نہیں کرتا کہ آیا وہ قانونی ہے یا نہیں ہے، لیکن جب میں اس کو کڑا ہوا دیکھتا ہوں تو میں اس سے یہ مطلب لیتا ہوں کہ سی ڈی اے سے انہوں نے منظوری لی ہوگی، اور وہ سب اپنے بارے میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ جو مکین تھے نیسلا ٹاورز کے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ اور وہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، اور ان کو ایک سر چھپانے کی جگہ ملی ہوئی تھی۔ بہت سونے قسطوں کے اوپر لیے ہوئے تھے فلیٹ اپنی جمع پونجی دے کر، ان کو تو پوری ابھی ڈاؤن پیمنٹ دی تھی، کئیوں نے تو قسطیں بھی پوری نہیں ہوئی تھی، کئیوں کو پورا کمپنسیٹ بھی نہیں کیا گیا، بہت زیادہ۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ یہ اتنے سال جو وہ در بدر رہے، تو وہ اب ان کو کیسے گھر دیے جائیں گے اور کیسے سر چھپانے کی جگہ دی جائے گی؟ تو پھر ایک اور نقطہ جو کامن سینس وہ کہتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ سی ڈی اے یا ایل ڈی اے یا کوئی دوسرا اگر ذمہ دار ہے تو اس کو فیصلے کے وقت ذمہ دار قرار دلوانا چاہیے۔ اسی طرح جج صاحبان، یہ بٹی صاحب نے پہلی مرتبہ بڑے کام کی بات کی ہے کہ جو جسٹس گلزار صاحب ہیں ان سے بھی کچھ، تو ان پہ بھی کوئی جرمانہ عائد کرنا چاہیے تھا نا۔ گلزار صاحب کا ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے۔ ہاں،
اور فائزہ صاحب پہ بھی کہ ایک انہوں نے اپنی خواہش کی تسکین کے لیے، کیونکہ آج انہی جیسے ججز نے ان کے فیصلے کو غلط قرار دے دیا ہے اتنے سالوں کے بعد، اور ہم تو چونکہ اب جو آخری فیصلہ ہے اس کو مانیں گے، تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی، ججز کو بھی اس غلط فیصلوں کا کوئی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے جج صاحبان ہمارے اس طرح اپنی ذاتی خواہشات کی روشنی میں اور اپنی ذاتی اناؤں کی تسکین کے لیے اس طرح کے فیصلے نہ کریں۔ وکلاء کی فیلڈ میں، وکلاء کی زبان میں جب یہ بات ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جج کا فیصلہ رد ہو جانا یا اس کے فیصلے کے خلاف ایک اوپر فیصلہ آ جانا، یہی اس کے لیے بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہوتی ہے۔ بٹ آپ جو سزا والا پوائنٹ کہہ رہے ہیں باقی اینالسٹ کے پاس بھی لے کے جاتی ہوں۔ محمل کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ یہ کہنا چاہتی تھی آپ نے اس وقت کہا ایف سی سی کے بارے میں کہ جوڈیشل اوور ریچ والی چیز، دیکھیں ایف سی سی کا جو 27 ترمیم، آپ کو پتا ہے میرے اس کے بارے میں ویوز کیا ہیں، بڑے کنٹروورشل ترمیم تھی، اور اس کے اندر ایف سی سی جس طرح سے بنائی گئی وہ سپریم کورٹ کے جو پاورز اور وہ والی چیز دے رہی گی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ کوئی ایف سی سی نے کوئی بڑا کوئی ضمیر کا فیصلہ کیا ہے یا بڑا کوئی اس طرح کی بات ہے، لیکن ویسے ہم یہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ جوڈیشل اوور ریچ ہوتی تھی، اور ابھی بھی میں آپ کو کہوں کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی ہوگی کچھ چیزوں کے اندر۔ ہم اگلا سوال جو ہم ڈسکس کریں گے میرے خیال میں اس کے اندر وہ آ جائے گی بات۔ میں ویسے بات کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئدر اور کیس نہیں ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں؟ ایک منٹ، یہ آئدر اور کیس نہیں ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں؟ جیسے ایک ابھی بہت سارے اور بھی تو فیصلوں کی روشنی میں دیکھنا پڑا کرے گا نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جی اچھا جی ایک فیصلہ ٹھیک ہے تو آگے اگر 10 غلط کریں تو پھر مطلب یہ تو ابھی وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ وفاقی آئینی عدالت کے پورے کردار کے اوپر بات کر رہی ہیں نا۔ ہاں جی ہاں، میں اگر اسپیسیفکلی ان فیصلوں کی حد تک دیکھیں، جورسپروڈنس کو بھی وفاقی آئینی عدالت کی، اور جنرلی کیونکہ یہ فیصلے پہلے ہی متنازع تھے اس حیثیت سے، دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی، یعنی ایون اگر آپ کو جو اعتراض تھا کہ بلڈنگ اتھارٹیز نے کیسے اجازت دی، اگر لگتا ہے غلط تو ان کی کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے؟ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی تو دور کی بات ہے، پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ جنہوں نے دی تھی اگر آپ کو لگتا ہے اور اس کے کوئی ریزن، تو وہ تو ابھی تک کوئی سامنے ہمارے نہیں آیا۔ تو مجھے تو اس چیز سے یہ ہے کہ آپ اگر ریڈریس کر رہے ہیں، فیوچر آپ نے چلے گائیڈ لائن دے دی، آپ نے سیٹ کر دیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، لیکن جو پرانی چیز کے اندر ٹھیک کرنے کی چیزیں تھی، اب ریمیڈی کیا ہے؟ وہ تو ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، نقصان جن کے ہونے تھے لوگوں کے وہ تو ہو چکے ہیں نا، اس کا اب کیا ہے، کیا زیادہ ہے؟ سہیل ولایت صاحب، کیا یہ سمبولک ویلیو کے لیے اہم ہے؟ سمبولکلی اس کی ویٹیج ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کے اوپر وضاحت بھی ہونی چاہیے، جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے؟ جی پہلی تو میرا تو ایمان ہے کہ انسان جو ہے جب سے بنے ہیں، اگر کہیں کوئی غلطیاں ہوں تو ہیومن، یہ جو بنی نوع انسان ہے، یہ اپنی کریکشن خود کرتی رہتی ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں اگر سیاست، جوڈیشری اس کو دیکھا جائے تو 1973 کے آئین کی طرف ہم بار بار لوٹتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو اوور ریچنگ تھی یہ غلط تھی، یہ جوڈیشل ایکٹیویزم غلط تھا، اور اسی طرح یہ جو موجودہ 26ویں 27ویں ترمیم ہے، اس نے ججز کی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کر کے پارلیمنٹ کے اوپر جو جوڈیشل ایک نظر ثانی یا ان کے اوپر ایک نگرانی تھی وہ ختم کر دی۔ تو یہ دونوں غلط تھے۔ پہلا تو 100% غلط تھا کہ اس نے عوامی مینڈیٹ کو ختم کیا اور وزیر اعظم کو نائل کر دیا، جو کہ آئین کے اندر لکھا ہی نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی نائلی کے لیے، اس کے گھر جانے کے لیے بڑی واضح آرٹیکل کے اندر مینشن موجود تھا۔ پھر اسی طرح یہ جو اب ترامیم ہوئی ہیں، اس سے جوڈیشری بالکل بے اثر ہو گئی ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک بیلنس کی طرف جانا چاہیے جو کہ 1973 کے آئین میں موجود تھا۔ لیکن ججز امبیشس ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور ان کا خیال تھا کہ ہم اب حکومت چلائیں گے، اب ہم ملک چلائیں گے، لیکن ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے مقتدر قوتوں کے ساتھ مل کے چلا لیا۔ اب جو نئی پارلیمنٹ آئی ہے یہ مقتدر قوتوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ انہوں نے جوڈیشری کو بیلنس کرنے کا فیصلہ کیا، اور جوڈیشری اب بالکل
जो है वो बच्चा बन के रह गई है पूरे सिस्टम के अंदर। तो सवाल तो ये है कि सारे बालिग हों, सारे अपने अपने सारे बालिग हों, सारे अपने अपने दायरा इख्तियार में हों और उस दायरा इख्तियार के अंदर रहकर उतना काम करें जितना उनके दायरा इख्तियार में है। दूसरे के दायरा इख्तियार में घुसने की और उसको उलटने की कोशिश ना करें। इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी राय सबसे मुख्तलिफ थी पैनल पर। दो बातें हैं और बड़ी मुख्तसर सी दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि वो फैसला क्यों दिया गया और ये फैसला क्यों दिया गया है। वो भी जज थे, ये भी जज हैं। वो सुप्रीम कोर्ट थी, ये वफाकी आईनी अदालत है। तो क्या वजह है कि वो फैसला उस वक्त ठीक था और ये फैसला इस वक्त गलत है? उस वक्त क्या मुहर्रिकात थे उस फैसले के पीछे और आज क्या मुहर्रिकात हैं इस फैसले के पीछे? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। तो अगर किसी महकमे ने कोई 19-20 किया है, अगर किसी शख्स ने कोई 19-20 किया है, अगर उस वक्त जजों के पीछे कोई थे तो उन्होंने 19-20 किया है, अगर जजों ने 19-20 किया है, तो ये सबसे बड़ी अदालत है। आज इनको अपने घर में सफाई करनी चाहिए और अपने घर में बताना चाहिए कि इनको भी हमने सज़ाएं दी हैं। ये जिन्होंने गलत फैसला दिया उनको भी सज़ाएं दी हैं। और आखिरी बात, इससे सबक सीखना चाहिए आज भी कि कहीं हम 40-45 साल के बाद फिर किसी अदालत में किसी का मुकदमा हो तो हम उस वक्त उसको इंसाफ दे रहे हों जब वो मौजूद ही ना हो। तो इससे ये भी सबक मिलता है कि जो आज के जज हैं ये भी अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। जो अवाम उनसे तवक्को करके बैठी है कि वो फेस नहीं केस देखेंगे और वो बिला इम्तियाज़ इंसाफ फराम करेंगे।